أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. قابل احترام اور قابل صدر احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے احسانات اور اس کے بندوں کے لیے اس کے انعامات کی کوئی حد نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. پھر اس نے اپنی قدرت کاملہ سے تنہا بلا شرکت غیر اس انسان کو وجود دیا. کتنی منزلوں سے یہ گزرا. پھر ایک نطفے کی شکل میں رحم مادر میں، اس میں کتنے جرم، اس میں ایک جرم. کیا خوبصورت انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے حال پر نہیں چھوڑا. اب ہم نے تمہیں وجود دے دیا، جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے. کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، اندھیرا اجالا، جوانی بڑھاپا، جیسے تمہارا جی چاہے. ایسا نہیں کیا، بلکہ جیسے حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، او کما قال علیہ السلام. اس پورے انسانی کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے پر جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. اسی لیے جہاں اللہ پاک نے اتنے سارے انعامات کہ تین چیزیں تو ایسی ہے جو سارے انسانوں کے درمیان مشترک ہے. مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، مکہ مدینے میں ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی علیہ السلام،
ہر ایک کو اللہ پاک نے 3 طاقتیں مشترک دی ہیں، جان، مال اور صلاحیت، جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں۔ تقسیم اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی دی، کسی کو بہت مختصر، ایسے دولت مال کسی کو بہت دیا، کسی کو درمیانی، کسی کے گھر کا چولہا ہی نہیں جل رہا، اور ایسے سمجھ بوجھ کہ کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ دفعہ سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں، اتنی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس آدمی کے اندر ضد ہو، سننی ہی نہیں، ماننی، اپنانی، اپنی زندگی بنانی، یہ تو بہت بات کی بات، سننی ہی نہیں، شکل تک نہیں دیکھنی۔ جیسے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کے واقعے میں کہ اللہ پاک میں تو ان کو رات کو دن کو چھپ کر کھل کر، لیکن یہ تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے اور چہرے پر بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ سورج بھی دیکھنا گوارا نہیں۔ لیکن چونکہ جو پیار ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی کو امت سے ہوتا ہے۔ اس لیے دعائیں بھی، رونا بھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ ہی سے کہتے رہے۔ تو یہ انسان جس کو اللہ پاک نے جان، مال اور صلاحیتیں دی ہے، اس کی اپنی جان اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی دولت اس کے لیے مصیبت نہ بنے، اس کی اپنی سمجھ بوجھ وہ خود اس کو گمراہ نہ کرے، اس سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے انسانیت کے بے خواہ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، چوک ان سے بھی ہوئی تھی، جس دانے کے کھانے کو منع کیا تھا کھا لیا تھا، اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے، ننگا کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا۔ لیکن اللہ پاک حالات بناتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ اللہ ہی نے یہ دعا بھی سکھائی ہے آدم علیہ السلام کو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی اور اس پر اللہ نے معاف کر دیا، جتنا جو کچھ لیا تھا وہ سارا دے دیا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک بہت روئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھی اور اماں حوا علیہ السلام بھی، دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں کہاں ہے کون۔ ہر چیز کا اللہ کے یہاں سے وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ گھڑی آ گئی، دونوں حرم شریف میں آئے، طواف کعبہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم انک تری مکاننا، تسمع کلامنا، تعلم سرنا وعلانیتنا، فاقبل معذرتنا۔
تعلم حاجتنا فأعطنا سؤلنا، تعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا۔ جب ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی فأوحى اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے وحی بھیجی، آدم تمہاری اور حوا کی دونوں کی اس وقت کی یہ دعا قبول، اور تمہاری اولاد جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گی، اور آج بھی ہم نے تمہاری اولاد کی دعا قبول کر لی۔ حاجت روا ہم ہی ہیں، بندوں کی ضرورتوں کو بندوں سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ان کا اندر باہر اول آخر ظاہر باطن سب ہمارے علم میں، ہم نے دعا قبول کر لیا۔ تو انسانوں کی جان مال اور صلاحیت خود انسان کے لیے وبال اور مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بنے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور تمام نبی تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دو چیزیں ایک ساتھ دے کر بھیجا، ایک ایمان اور ایک علم۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، کتابیں بھی، علم بھی دیا، اور تمام نبیوں کی دعوت کا کلمہ مشترکہ، سب نے ایک ہی توحید خالص کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اور ذمہ داری دی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو خود کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے وابستہ کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی آواز لگانی ہے، اور پھر آپ کی اپنی حیات بابرکت میں، چونکہ وہ بہت مختصر ہے، 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اس کے بعد کی زندگی بہت مختصر، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدینے کی زندگی، عالم پورا اور قیامت تک کا زمانہ، اور سب کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری یہ دی کہ آپ خود کریں گے اور اپنی حیات بابرکت میں ایک ایسا مجموعہ تیار کریں گے، مردوں کا، عورتوں کا، کہ وہ 100% ظاہر و باطن، قلب و قالب، عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا، شفقت و پیار، ایسا ایک مجموعہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلے، ان کا چھوٹا، ان کا بڑا، ان کا نیا، ان کا پرانا، سب۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ پورا ایک مجموعہ تیار کیا، جس میں مہاجرین مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، انصار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور تمام صحابہ اور صحابیات، تربیت، تعلیم بھی اور تربیت بھی، دونوں چیزیں اپنے ساتھ۔ یہ تھے کون اور کیسے تھے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے
زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اب انتظار تھا، تمام نبیوں نے، تمام پیغمبروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کی تھی۔ 1 سال، 10 سال، 100 سال، 200 سال، 600 سال تک لوگ انتظار میں ہیں، وہ نبی آخر الزمان، نبی آخر الزمان، اور سب کی پیشین گوئیوں میں کہ ان کی نبوت آخری ہوگی، ان کی بات ماننے، ان کی چال چلنے، ان کی شریعت کو اپنانے ہی میں ہر فرد بشر کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی ہو۔ انتظار تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ آتش پرست۔ ایک پادری کے پاس رہے، وہ جیسے کہتا رہا کرتے رہے، وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس، دوسرے کی بھی حالت ایسی ہوئی، تیسرے کے پاس، اس تیسرے سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح تم مرے، ہم کہاں جائیں، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ ہمیں بچپن کی ایک بات سنا دوں، مجھے یاد ہے شروع میں جب یہ کام شروع ہوا اور جماعتیں اور ماشاءاللہ لوگوں کی نقل و حرکت، جب کوئی آدمی کبھی اپنا دکھ روتا تھا، اپنی کوئی پریشانی روتا تھا، تو اسے ہمارے ذمہ دار اور پرانے اور کام میں لگے ہوئے ساتھی بے تکلف اور بے جھجک کیوں کہہ دیتے تھے تو چلے میں چلا جا، اللہ تیری مدد کریں گے، اور اس کا ایسا اثر ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ چلہ لگا کر آتا تھا تو چونکہ اعمال حضور والے اعمال ہیں، بہرحال تیسرے راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی وہ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم ان کے پاس چلے جانا۔ وہ کہاں آئیں گے؟ کہ وہ تو عرب میں آئیں گے۔ اوہو، کہاں ایران اور کہاں عرب، یہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں اور یہ تو کچھ تھا نہیں۔ لیکن یوں کہتے ہیں کہ آدمی کو جس کو لگتی ہے نا، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو دعوت لگتی ہے وہ دعوت میں لگتا ہے، جس کو اللہ رسول کی محبت لگتی ہے وہ اسی میں لگتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا راس کل خطیئہ، حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت اگر لگ گئی تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، پھر وہ خدا کو، رسول کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو، حلال حرام، جائز ناجائز، کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو 600 سال کی جہالت اور شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے، یہ جب آئے ہیں اور اللہ کی مصلحت تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں، وہ حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں، اللہ پاک حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کا دین کامل و مکمل دین، جس دین پر مکمل دنیا آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی کی ضمانت، ان کے لیے پہلی رو میں جو جیسے استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا ماسٹر اسکول میں پڑھاتے ہیں تو لڑکے ہوتے ہیں ہر طرح کے، استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوں وہ پہلی رو میں رہیں،
سرور کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء، اور آپ کے سامنے پہلی شب کس کی ہے؟ جن کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے ڈکشنری میں اور لغت میں الفاظ نہیں ہیں، اس درجے کی جہالت۔ یہ بتانا تھا، قیامت تک کے لیے سبق پڑھانا تھا، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سارے انسانوں کو، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو تمہیں دے رہے ہیں، تم کہاں سے کہاں پہنچو گے؟ شرک تمہارا توحید خالص سے، جہالتیں تمہاری علم نبوت سے، اخلاقی گراوٹ اخلاق کی بلندیوں سے، معاشرے اور سماج کی گندگی اور ناپاکی پاک دامنی اور حیا و شرم سے بدلے گی۔ دیکھ لو کہ 600 سال اس میں رہے، لیکن یہی ہیں بدر والے، یہی ہیں مہاجرین، یہی ہیں انصار، یہی ہیں صحابہ، اور پھر ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء۔ اللہ کو دکھانا تھا کہ نبی کے کام کی تاثیر، جیسے چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے نا، چیزوں میں کہ بھئی دیسی انڈے کی تاثیر یہ ہے، سیب کی تاثیر یہ ہے، کیلے کی تاثیر یہ، ڈاکٹر حکیم وغیرہ بتاتے ہیں نا۔ نبوت کی محنت، دعوت اللہ، اس کی تاثیر یہ زندگیوں میں کیسے تبدیلی لاتی ہے؟ چھپی ہوئی استعدادیں کیسی جلا پاتی ہیں اور کیسے ابھر کر آتی ہیں؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ لوگ تو سارے ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی، کانوں میں کتنا سونا چاندی، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اب تک زمین پر کتنا سونا چاندی آیا، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ سب کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اور پھر روز نئی نئی ریسرچیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ چاندی ہے، فلاں جگہ کوئلہ ہے۔ کل ہم وہاں اسٹیشن پر کھڑے تھے، ایک بہت بڑی مال گاڑی جا رہی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف 110 یا 120 بوگیاں تھی اس کے اندر کوئلے کی، صرف کوئلہ لے کے جا رہے تھے۔ کہ لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہے، ہاں جب ان پر نبوت